رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب جو درس قرآن کے عنوان سے معنون ہو کر منعقد ہے، یہ ہمارے اعلی مرتبت میزبان جناب زاہد سلیم صاحب، محترم فیاض سلیم صاحب، ریاض سلیم صاحب، عالی جناب اعجاز سلیم صاحب، ندیم سلیم صاحب کی والدہ ماجدہ اور محترم عالی مرتبہ جناب رانا لیاقت علی صاحب کی خوش دامن، ان کے انتقال پر ان کی روح کے سال ثواب کے لیے ان کے ختم چہلم پہ منعقد ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے.
مرنے والوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعاؤں کے سلسلے پسماندگان کی طرف سے جاری رہتے ہیں، اور ہماری ایسی جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقصد 3 ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت، اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حدیث شریف کے پر نور الفاظ ہیں، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم فرمانے والا، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اور انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ آقا کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اس میں ایک نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حق استغفار، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا۔ تیسرا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اب جب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے، اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک راتوں رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی، پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض رسم کے طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ذمے کہ ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے، اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے، جو قریبی ہے، اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا، ماں کا بیٹا پڑھائے، سکا بھائی پڑھائے۔ تو اس لیے جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے، تو یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمے ماں باپ کا کہ ان کے لیے
وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں۔ اور دوسرا حق جو میں نے بیان کیا استغفار، ان کے لیے استغفار طلب کریں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث فی البحر ینتظر دعوۃ، ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں غوطے کھا رہا ہو، پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے کوئی دعا کرے، وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا دوست ہو، وہ میرا رشتہ دار ہو، وہ میری اولاد ہو۔ تو مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مغفرت کی کرتی رہے۔ تو تیسرا حق بر الاصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو کہتے ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے، چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے۔ اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں، اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے
اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا. عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے. پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجئے. قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو. قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. ہوں میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے. میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے. آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا. پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں العیاذ باللہ. تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں. تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں. پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے. اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے. تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنگسار کر دو. مائز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا ہے. یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے. آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا. کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو جب مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے. کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا. میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے. میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے. اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اب حضرت مائز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی. ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا. صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا. حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا. تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی مائز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو. تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، مائز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی.
اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ دعا نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی، اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا، وہاں تو سکھوں کے سویرے ہو گئے ہوں گے۔ انہیں تو خوشی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے، ایسے دکھاں تو سکھ واری، ایسے دکھ اور جن پر سکھ بھی قربان کر دیں۔ تو حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ضابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے پسماندگان سے جا کے تعزیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ بن جائے۔ جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی ڈھارس بندانا ہے، کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے، ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہوگی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکز پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھنا، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی، ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق
اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے. جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے. جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے. اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے. اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے. یہ ماں کا روپ ہے, یہ ماں کا پیار ہے. تو ماں کا بچھڑ جانا, اس دنیا سے چلے جانا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے, پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا. جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے, اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے. جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی, جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا, وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے. تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے. میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا. الحاویل الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا. ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے. تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے. وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب یہ مدنی دور ہے, حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی. وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے. اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے, پہلے گھر جاؤ, صدقہ لو, فقیر ڈھونڈو, خیرات کرو, پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ, تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے قرینے طے کرنا پڑتے ہیں. حضور آئے, مسجد میں قدم رکھا, تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے. آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا, لو ادرکت والدیا او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ, اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا, کاش آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے, آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے, آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے, آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے, آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے, آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے, آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے, معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے, تو کتنے خوش ہوتے. جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے, کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے, ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی, ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر. ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا, 6 سال کی عمر تھی, حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے. واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں. سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا. انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو سامنے بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا. جب سیدہ آمنہ نے
اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے. سیدہ آمنہ کچھ